ہوں بریلوی میرا کنبہ بریلوی. سنوس حضور تاج الشریف حج پہ جانے والے لوگ اور پھر مدینہ شریف اور مکہ شریف کی بے ادبیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. اعلیٰ حضرت کے اپنے آپ کو ماننے والے کہنے والے لوگ وہاں سیلفیاں، تصویریں اور معاذ اللہ بے تکلف ہو کے فوٹو کھنچواتے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں. مگر میرا امام کیا کہتا ہے؟ خوف ہے سمے خراشی سگے طیبہ کا، اور کیا آتا نہیں نالا و فغا ہم کو. اعلیٰ فرماتے ہیں مدینے کا ادب یہ ہے کہ جب تمہیں سستی آنے لگے تو سستیوں کو خدا کے واسطے روک لو، کیونکہ وہاں زور سے رونا بھی جو ہے بے ادبی ہے. اس لیے جنید بغدادی کو مواج شریف کے قریب 40 سال کی عمر میں آئے تھے، ایک دم کھڑے ہوتے ہی جاتے دیکھا تو پیچھے سے جا کے پوچھا حضور آپ کب کے بچھڑے تھے مدینے سے، آج آئے ہیں بڑی مشکل سے ساتھ، تو آپ 1-2 منٹ کھڑے نہیں ہوئے، کیسے اتنی جلدی آپ ہٹ گئے؟ تو جنید بغدادی کہنے لگے میں نے حضور کی بارگاہ کا ادب سیکھا تھا. مواج شریف تب تک رہا جب تک میرا سانس رکا رہا، یعنی میں نے حضور کی بارگاہ میں سانس کو روک کے حاضری دی. اب آپ مجھے بتاؤ سید صاحب اور آصف بھائی قبلہ یا جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ لوگوں کا سب کا خاتم ہوں، بتائیے ایسے مدینے جانا چاہیے کہ حضور کے روزے کی ارے گنبد خضرا کے ساتھ سیلفی لینا یار؟ سوچے ذرا غور. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کون ہے؟ آپ ذرا غور کیجیے. آپ اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن، ٹھیک ہے، علامہ حسن اعلیٰ نے دعا بھی کی نا اپنے شعر میں، الہی بھلا ہو جناب حسن کا. اس طرح سے کوئی شعر ہے جس کا مفہوم مجھے نہیں آتا. تو اعلیٰ کے بھائی ہیں مجلے علامہ حسن، تو اعلیٰ کتنے بڑے عاشق رسول ہیں یہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو علامہ حسن بلانے آئے کہ چلو بھائی ذرا ایک نکاح پڑھا دو، آپ نکاح پڑھا دیجیے. تو اعلیٰ تو گئے جا کے کچھ لوگ کچھ مجمع لگا تھا، پوچھا صاحب وہ کس کا نکاح ہے؟ تو سامعین کو حیرت ہوئی اور علامہ حسن رونے لگے. حسن روتے کہ وہ بتاؤ نکاح کس کا ہے؟ تو قدموں کو پکڑ لیا بیٹھ کے اور کہنے لگے بھائی آپ بھول گئے آپ کی بیٹیوں کا نکاح ہے آج. تو اعلیٰ حضرت پھر اپنے بھائی سے چپٹ گئے. دونوں بھائی جب روئے تو پورا مجمع روتا تھا، اور یہ رونا بھائیوں کے ملنے پہ نہیں تھا، دو عاشقوں کے ملنے پہ تھا. کیا تھے اعلیٰ حضرت کے؟ اعلیٰ رو کے کہہ رہے تھے حسن سنو میں حضور کے کام میں ایسا مصروف ہوں کہ بھول گیا آج میری بیٹی کی شادی. کوئی آپ لائیے تو کہیں برابر وغیرہ پہ لا کے بٹھائیے. آپ کسی کو اللہ نے اپنا عشق عطا کیا، کیا عشق ہے، کیا محبت ہے. اعلیٰ حضرت کہنے والے لوگ معذرت کے ساتھ جبکہ یہ سوشل میڈیا میں پروگرام چل رہا ہے سید صاحب قبلہ تو حضور گلزار ملت ہی میرے بعد آئیں گے اور مجھے 2-3 منٹ کا وقت مجھے اور 3-4 منٹ کا چاہیے. عرض کرنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت وہ شخص ہے کہ جنہوں نے کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت نے ہمیں مقام رضا اور مقام ادب سکھایا. اس وجہ سے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے اندر ادب بدرجہ ختم ہونا چاہیے. اب سوشل میڈیا پر بیٹیاں بیٹے لڑکے لڑکیاں اب موبائل میں مصروف ہیں اور وہ بھول گئے. اب یہ لاک ڈاؤن چلا تھا یا جس طرح کے حالات ہیں، خدا کی قسم سید صاحب اللہ کا بڑا کرم ہے، کتنے دنوں تک دنیا کے بازار دھندے بند ہو گئے، زندگی ہونا بند ہو گئی، رب نے دنیا کو پاک کر دیا پروردگار نے. اور یہ لوگ اس طرح کے معاملات کے اب آپ دیکھیں لاک ڈاؤن کے بعد اب اس میں موبائلوں میں لگی ہوئی بچیاں، خاص طور سے بیٹیوں کی طرف میرا خطاب ہوتا ہے. تو 2 باتیں ان سے بھی کہنا چاہوں گا جو آج کل کا جو ہے وہ غور کر رہا ہوں میں، کہ آج کل میری بیٹیاں میری بہنوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا میں بڑی دلچسپی لے رہی ہیں، انسٹاگرام پر، فیس بک پر اور دوسری دیگر سوشل سائٹ پر وہ ملیں گی آپ کو. تو اب بچیاں اس میں لگی ہوئی ہیں. پہلے جن بچیوں کے اوپر اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تھی، اپنے آپ کو اللہ رسول کی رضا کے لیے چھپا کے رکھتی تھی، اب افسوس یہ ہے کہ اب بیویاں بیٹیاں اپنے موبائلوں پر اپنے فوٹوؤں کے اسٹیٹس لگا رہی ہیں. اللہ اور یہ سمجھدار بچیاں ایسا کر رہی ہیں. جن بچیوں کو اللہ نے عقل دی ہے
وہ بچیاں اس طرف بہ گئی، وہ سوچ نہیں پا رہی کہ آخر انہیں کرنا کیا تھا. انہیں سوشل میڈیا نے مار دیا، اور اگر یہ بچیاں اس طرح سے چلتی رہی تو کل کو پھر بچے نسل کا جو حال ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی. اب آپ دیکھیں، خالی ایک بناوٹی کمنٹس کے لیے تصویریں ڈالنا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، جتنے بھی سوشل میڈیا پر کمنٹس آتے ہیں فوٹو پر وغیرہ وغیرہ، یہ سب بناوٹی ہوتے ہیں. حقیقت سے ان کی کوئی بھی جو ہے وہ تعلق ان کا حقیقت سے نہیں ہوتا. بچیاں وہ فیس بک پہ اسٹیٹس لگا دیتی ہیں. اب آئیے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. کائنات کا اندازہ کون کیا کر سکتا ہے. اچھا آپ دیکھیں، کہیں نہ کہیں یہ جو اعلیٰ حضرت ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی میرے امام جو ہے، یہ محکمہ کائنات کی عطا ہے. آپ اس سے بھی اندازہ، یہ کسی اور کی عطا نہیں ہے. سید صاحب آپ دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی کیا کیا ہے، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اب دیکھیں آپ، کبھی کہا کہ وہ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. کہیں کہا کہ بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. اللہ اکبر. ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ میں تم سے صرف منحوس دن بات کروں گا اور کسی دوسرے دن بات نہیں کروں گا. مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، ذرا سن لیجیے. تو میں منحوس دن میں بات کروں گا اور کسی دن میں تم سے بات نہیں کروں گا. تو اب وہ بندہ مجھے طلاق، تمہیں طلاق ہے. تو اب علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا سب برکت والے دن ہے، اللہ کے دن ہے، کوئی منحوس دن ہو ہی نہیں سکتا. اب تم سے ہم تمہاری قسم ٹوٹے گی کیسے، یہ طلاق تو ہو ہی جائے گی. تو کسی نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس لے کے جاؤ، وہ نکالیں گے اس کا حل. لوگ گئے غوث پاک کی بارگاہ میں، تو غوث اعظم نے اس پہ نظر ڈالی، جو پریشانی میں تو وہ تھا ہی اس دن. آپ نے فرمایا آج تم نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ کہا ہاں نماز میری قضا ہو گئی ظہر کی. فرمایا یہی تیرے لیے منحوس دن ہے، تو آج اپنی دن کا جب بات کرو بات تیری ختم ہو جائے گی. جو نماز جس دن قضا ہو جائے وہ منحوس دن ہے. مفتی یہ شرابی ہے، قاضی یہ ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. آپ دیکھیں اس کے بعد آپ دیکھیں یہ کتنا ذکر کیا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. اچھا یہ پوری دنیا کو یہ بات پتا ہے کہ جو بھی اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے کہ غوث اعظم کو جو بھی ملا ہے وہ اپنی عبادت اور ریاضت سے نہیں ملا. سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ پوچھا پھر کیسے ملا ہے، کہا یہ خاص طور سے سیدہ فاطمہ الزہرا نے عطا کیا ہے، سیدہ کائنات نے عطا کیا ہے، کائنات نے عطا کیا ہے، نبی کی بیٹی نے عطا کیا ہے. اب دیکھیں آپ، اب دیکھیں غوث نے عطا کیا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے. عطائے غوث اعظم عطائے خاتون جنت ہے. اب ادھر دیکھیے آپ، یہ پوری بریلی میں یہی ذکر ہوتا رہا. بھائی بریلی کی گلیاں بغداد کی گلیاں بن گئی، بریلی کے محلے بغداد کے محلے بن گئے، بریلی کے لوگ بغدادی لوگ بن گئے، بریلی کی زبانیں بغدادی زبانیں بن گئی. اتنا کرم ہوا میرے رب کا، اتنی توفیق ملی تو پھر رب نے کرم کیا. اور اس وقت میں ایسا لگا غیب سے یہ آواز آئی ہو، اور اس وقت محلے میں بچہ جب پیدا ہونے والا تھا 100 گرام میں، تو ایک آواز جیسے آئی ہو غیب سے، تو احمد رضا تو نے میرے عبد القادر کا اتنا ذکر کیا ہے، تو اتنا مچلتا ہے، تم لے دیکھ میں تیرے گھر میں ایک ایسا بچہ دے رہا ہوں کہ جو بچہ تیرا ہوگا مگر شکل تیری نہیں ہوگی، شکل میرے عبد القادر جیلانی کی ہوگی، میرے اس محبوب کی ہوگی. اللہ اکبر. اور وہ جو بچہ بڑا ہوا تو اسی بچے نے کہا تھا یہ آنکھیں، یہ سر ہے، یہ دل، یہ جگر ہے، جہاں چاہتا ہے وہ قدم ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ. یہ خاتون جنت کی عطا ہے بھائی، جو کچھ بھی ہے غوث پاک سے نے دیا. تو میں کہہ رہا تھا میری بیٹیاں جتنی بہنیں سن رہی ہیں تو وہ روئے نہ کرا کرے، نعتیں سن کے رونا بند کرے. امام غزالی کہتے ہیں عمل شروع کرو، رونا ہے تو رو مگر کوئی بات نہیں، مگر عمل شروع کرو. تو عمل آج سے کیا شروع کرنا ہے؟ حضور سے نے پوچھا علی یہ بتاؤ بہترین عورت کون ہے دنیا کی؟ تو اب کوئی بتا سکتا ہے؟ تو کسی صحابی نے نہیں بتایا. مولا علی نے کہا حضور دوسرے دن بتایا. تو حضور نے فرمایا تم بولو کیا کون ہے دنیا کی بہتر عورت؟ کا جو نہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے. تو حضور نے فرمایا بات تو بالکل ٹھیک ہے مگر تمہاری نہیں ہے. تو مولا علی بولے حضور ہاں فاطمہ نے بتائی ہے مجھے یہ بات.
اللہ آج بچیاں اپنا نام فاطمہ کے نام پہ رکھتی ہیں، جو ہے وہ نفیسہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، طریقے وغیرہ وغیرہ نام رکھتی ہیں. تو نام رکھیں، وہ اپنی جگہ اچھی بات ہے، مگر اپنا کردار میں بھی خاتون جنت کی جھلک اپنی پیدا کریں اگر اللہ توفیق دے تو. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نجاحت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. ایک آخری بات اور پھر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے سیدہ زینب. بعض لڑکیاں نعت خوانی کرتی ہیں، ان میری بیٹیوں میری بہنوں کے لیے یہ پیغام ہے. سیدہ زینب اور سیدہ زینب کون ہے؟ جب سیدہ زینب کے چہرے کو دیکھ کے حضور رونے لگے تھے جب گود میں لیا تھا. پوچھ عرض کی تھی یا رسول اللہ ابا آپ اسے زینب کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے فاطمہ دیکھتی نہیں، تم نے پہچانا نہیں اپنی بیٹی؟ اس کا چہرہ بالکل تمہاری ماں خدیجہ کی طرح ہے، اسے دیکھ کے مجھے یاد آتی ہے. حالانکہ باتیں بڑی ہو سکتی ہیں قدموں میں آپ لوگوں کے حاضر ہونا، مگر ایک بات پہ دیجیے آپ، اس کا چہرہ بالکل خدیجہ کی طرح. یہ اتنی رونے والی بات نہیں تھی، مگر حضور کی آنکھیں کربلا دیکھ رہی تھی، سرکار کی آنکھیں کربلا دیکھ رہی تھی اور کربلا میں سیدہ زینب کو دیکھ رہی تھی. تو اچھا اللہ کرے میری بیٹیوں تک میری بہنوں تک یہ پیغام پہنچ جائے. سیدہ زینب کو آخری بالکل زندگی کے آخری ایام میں کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ جس کا علاج بغیر حکیم کو دکھائے ممکن نہیں تھا. تو ان کے شوہر نے یہ کہا کہ آپ اگر اجازت دو تو حکیم کو دکھا دیں، اور شریعت نے تو اجازت دی ہے، بغیر دیکھے وہ علاج کرے گا نہیں. کہتا ہے کہ بغیر دیکھے علاج نہیں ہوگا، مرض ایسا ہے مجھے چہرے کی حالت دیکھنی پڑے گی. تو سیدہ زینب سے کا اجازت ہے، تو سیدہ زینب رونے لگی. وہ بچیاں جو ناخوانی کرتی ہیں لائب آتی ہیں، اللہ کرے ان بچیوں تک میرا پیغام پہنچ جائے. بچیوں تک ناخوانی ہو تو ہم اس کے احترام نہیں کرتے. تو پوچھا، کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ کر دیں، ڈاکٹر کو دکھا دیں، حکیم کو دکھا دیں. تو کہنے لگی شریعت نے اجازت دی ہے. ان کے شوہر کہنے لگے، تو آپ نے فرمایا شریعت نے تو اجازت دی ہے، مگر یہ بتاؤ میں کیسے اپنا چہرہ کھولوں؟ کہا میں نے اس کا فاطمہ کا دودھ پیا ہے، اس نے 25 دن بھوکے رہ کے بھی مجھے پردے کی تعلیم دی ہے. روایتوں میں آتا ہے، بڑے بڑے ائمہ نے لکھا ہے 25 دن مولا علی کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. ایسا لاک ڈاؤن یار، سب کچھ تو مل رہا ہے پھر بھی ہم نہ شکرے ہیں اللہ کے. اور کریں آپ اندازہ کریں. کہتی ہے میں کیسے اپنا چہرہ دکھا دوں؟ میں اس فاطمہ کی بیٹی ہوں جس کی آخری نصیحت یہ تھی میرے جنازے کو یہ چھپا کے دفن کیا جائے، کوئی دیکھ نہ لے. میری چہرہ فرماتی ہے میں اپنا چہرہ کیسے دکھا دوں؟ میں نے کہا ہے میں اپنا کیسے دکھا دوں؟ میرے بھائی کا نام حسین اور حسن ہے، میں اپنا چہرہ کس جرأت سے دکھا دوں؟ میں باب العلم کی اولاد ہوں. فرماتی ہے میں اس روئے زمین پر نبی کی نواسی صرف میں ہوں اور اپنے نانا کی اور کوئی نواسی نہیں. اگر میں آج چہرہ دکھا دوں گی تو آنے والے وقت میں میرے نانا کی امت کی بچیوں کا کیا ہوگا؟ اللہ. تو گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، اپنے اسٹیٹس وغیرہ نہ لگائیں، خدا کے لیے ٹک ٹاک سے دور ہو جائیں. آپ کو میں یہ دنیا فانی ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں یہ زندگی اتنا بھیانک مرض ہے، اس کا انجام موت ہے. اللہ ذرا آپ غور کریں کہ موت قریب قریب چلتی چلی آ رہی ہے. اور کوئی اگر کرونا وائرس سے نہیں مرا تو کون بچے گا؟ کون سب مریں گے. کرونا سے بننے کا مطلب کیا ہے یار؟ موت سے اللہ سے ڈرو. آپ مجھے بتائیے کون بچے گا؟ کوئی نہیں بچے گا. کرونا سے بچ جائے چل بچ جائے، پھر بچے گا کیسے؟ کوئی عورت نہیں بچے گی، کوئی مرد نہیں بچے گا، کوئی شے نہیں بچے گی. میرے رب کے وعدے بچیں گے جو اس نے وعدے کیے ہیں قبر میں، جو اس نے حشر کے بارے میں وعدے کیے ہیں. اور میرے امام کے پیغامات کو آج گھر تک پہنچائیں. میری بیٹیاں اپنا نام قادریہ رضویہ رکھ کے یہ فیس بک پہ نہ آئے، یہ واٹس ایپ پہ نہ آئے. یہ اس سے میرے امام کی بہت مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے. معذرت کے ساتھ میری بیٹیاں، میرے بہنوں اور میرے بھائی لوگ، آپ بھی جب کوئی مسلمان لڑکی کو دیکھے خدا کے واسطے اپنے آپ کو دیا دو.
بچائے خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائے، اپنے اعمال کو، اپنے اندر ادب پیدا کرے. خدا کی قسم یہ تو دنیا والے ادب تھے، اب اللہ کا ادب سمجھ لیجیے. آصف علی واصف کہتے ہیں پروردگار کا ادب یہ ہے کہ تنہائی میں بھی اس سے اتنا ہی ڈرا جائے جتنا لوگوں کے سامنے ڈرا جاتا ہے. بے شک اللہ سے ڈرا جائے، اس اللہ سے ڈریے. میری بہنیں، میری بیٹیاں اپنے آپ کو تماشا نہ بنائیں، فیس بک سے بہر آئے، قرآن کو پڑھیں. سوشل میڈیا کے استعمال کو ہم صحیح استعمال کا ہم کوئی نہیں کرتے. اور سید صاحب کا بہت شکریہ. میرا امام کہتا ہے کہ وہ رضا آج گلی سنی ہے.